تھے نا جب قاری صاحب اٹھ جاتے تھے نا اپنی سیٹ سے، پھر اگلے بندے کی خیر نہیں۔ اٹھتے ویسے نہیں مارتے تھے، مارتے بھی تھے نا سبق کی وجہ سے مارتے تھے، یعنی کہ پڑھائی کی وجہ سے مارتے تھے۔ تو قاری صاحب اٹھ گئے، قسم سے قاری صاحب نے مجھے اتنا وجایا کہ میرا پیشاب نکل مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ قسم سے میرا تو السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ جو ہے وہ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو آج جو ہے نا وہ آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج جو ہے نا وہ میں آپ سے اپنی اسٹوڈنٹ لائف اور کہہ لیں کہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف کی جو وہ لمحات جو گزرے تھے وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ میں کتنا پڑھا ہوں تو وہ بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ تو میں جو ہے وہ 8 پاس ہوں، 8ویں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میں مدرسے میں چلا گیا تھا۔ تو مدرسے میں الحمدللہ میں مدرسے میں بھی پڑھا ہوں۔ مدرسہ میرا کہاں تھا؟ فیضان مدینہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کا مدرسہ تھا، فیصل آباد کوہ نور کے آگے 13 سوسا روڈ ہے، وہاں مدینہ کالونی میں نا ہمارا مدرسہ تھا، زینب مسجد کے نام سے ہمارا مدرسہ تھا، صحیح ہے۔ تو الحمدللہ میں مدنی سپارہ بھی پڑھا ہوں۔ مدنی سپارہ سب سے مشکل جو ہے نا وہ مدنی سپارہ ہوتا تھا، کیونکہ سب سے مشکل جو ہے مدنی سپارہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ اس میں جو ہے وہ زیر زبر پیش کی جو ہے وہ شد مد کی جو ہے وہ حروف کی بناوٹ جو ہے نا وہ سکھائی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ کہہ لیں کہ ایک مثال جو میں نے ہا جو ہے نا وہ ادھر حلق سے نکالتے ہیں، ایک ہوتی ہا ایک ہوتی ہا، یہ جو ہے نا کہہ لیں کہ حمزہ عین الف، ان میں جو فرق ہے نا وہ سکھاتے تھے، اور یہ فرق آسان نہیں ہوتا تھا، اس میں قسم سے بہت جو ہے وہ کہہ لیں کہ محنت کرنی پڑتی تھی اور دن رات ایک کرنا پڑتا تھا، یہ ایسے نہیں آ جاتے قسم سے۔ تو ہمارے قاری صاحب جو یہ نادرے کے قاری صاحب تھے نا، تو یہ جو الحمدللہ میں نے مدنی قاعدہ پڑھا، اس کے بعد میں جو ہے وہ نادرہ قرآن پاک پڑھا۔ نادرہ قرآن پاک میں جو ہے وہ الحمدللہ جو وہ ایسے ہوتا تھا کہ جو جب ایک ہی سپارہ پڑھ لیتے تھے نا، ایک سپارہ پڑھنے کے بعد نادرہ، تو اس کے بعد جو قاری صاحب سے اوپر ایک سٹیپ جو ہے نا وہ 3 نادرے والی کلاسیں تھیں، تو ایک کلاس کا جو نا اوپر ایک نگران ہوتا تھا، تو ان کو جو ہے وہ بچہ جب پڑھ لیتا تھا نا ایک سپارہ، تو وہ ان کو سناتے تھے۔ کیوں سناتے تھے؟ وہ سنتے تھے کہ بچے کیا کر رہا ہے، کوئی کمی پیشی ہے، کوئی یعنی کہ بچے کو آتا بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ جب سنتے تھے نا، جب اس میں پاس ہو جاتے تھے نا، قسم سے بہت خوشی ہوتی تھی کہ ہم اوپر جا رہے ہیں اور ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ مدنی سپارہ پڑھا، مدنی قاعدہ پڑھا۔ مدنی قاعدہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ نادرہ قرآن پاک پڑھا۔ نادرہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد تو الحمدللہ جو ہے نا وہ میں حفظ کی کلاس میں چلا گیا۔ تو حفظ کی جو کلاسیں ہوتی تھیں نا، ان کا جو ہے نا وہ علیحدہ بنے ہوتے تھے، یعنی کہ نا نام تھے 15-16 تقریباً کلاسیں تھیں، اور ہر ایک کلاس کا علیحدہ نام ہوتا تھا۔ نام کیسے ہوتا تھا؟ نام اسلامی ہوتے تھے، کیونکہ نام ہوتے تھے فیضان حسن، فیضان حسین، فیضان علی، فیضان عطار، فیضان رضا، اس طرح کے جو ہے نا وہ نام ہوتے تھے کلاسوں کے۔ تو میں الحمدللہ جس کلاس میں گیا تھا نا، اس کلاس کا نام تھا فیضان حسن۔ تو میں الحمدللہ اس کلاس میں پڑھا، بہت ہی مزہ آیا۔ الحمدللہ حفظ مدنی سپارہ پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نادرہ قرآن پاک پڑھا۔ نادرہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد کہہ لیں کہ حفظ کی کلاس میں گیا، تو حفظ کی کلاس میں بڑا مزہ آتا۔ سب سے جو مزہ زیادہ آتا ہے نا حفظ کی کلاس میں آتا ہے، صحیح ہے۔ تو کیونکہ وہ ادھر سب کی سنانے پر سبق سناتے ہیں، سبق کیا ہوتا ہے؟ سبق تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو روزانہ صبح رات کو جو نا مغرب کے بعد
نا یعنی کہ سبق کو نا یاد کرتے تھے، مغرب کے بعد تھوڑا نا دہراتے تھے، صبح پھر اذان سے پہلے اٹھتے تھے، اذان صبح کی ہوتی نا، اذان سے پہلے اٹھنا، اس کو پکانا، اس کو یعنی کہ نا اذان سے پہلے جب سبق یاد ہوتا نا قسم سے وہ پکا ہو جاتا تھا، صبح کی فجر کی اذان سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے سبق پکا کر لینا، پھر جب اذان ہوتی تھی تو اذان جب ہو جاتی تھی اور جماعت ہونے تک جو درمیان میں جو وقت ہوتا تھا نا، اس وقت میں جو بچے جو محنتی ہوتے تھے نا، یعنی کہ کہہ لیں کہ جو کہتے تھے کہ میں نے اپنا سبق یاد کرنا ہے، وہ دبا دب نا اپنا سبق پکا کر لیتے تھے، اور سبق پکا کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قاری صاحب سبق سنتے تھے، سبق سننے کے بعد تقریباً 7 بجے تک کلاس لگتی تھی، پھر اس کے بعد ناشتہ ہوتا تھا، ناشتہ ہونے کے بعد تھوڑا تیار شیار ہوتے تھے، پھر جو ہے وہ 8 بجے ہماری دعائے مدینہ ہوتی تھی۔ دعائے مدینہ کیا ہوتی تھی کہ جس طرح جو ہے وہ اسکولوں میں اسمبلی نہیں ہوتی، اسی طرح وہ ادھر پہلے سب سے تلاوت ہوتی تھی، پھر شجرہ شریف پڑھا جاتا تھا، پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ ہماری دعائے مدینہ ہوتی تھی، پھر ہم کلاسوں میں آتے تھے، کلاسوں میں آنے کے بعد پہلے تو سبق سنا لیا، پھر اس کے جو کلاسوں میں آنے کے بعد نا سب کی سناتے تھے۔ سب کی کس کو کہتے تھے؟ سب کی جو ہم نے سبق سنایا ہے نا، کہ ایک سپارے میں جس طرح ہم سبق سنا کے آگے جا رہے ہیں، اور جو پیچھے سبق سنا لیا جتنا بھی، اس کو ہم کہتے تھے سب کی۔ تو دعائے مدینہ کے بعد جو ہے وہ سب کی سنتے تھے قاری صاحب، جو ہے نا وہ لڑکوں کا دور لگا دیتے تھے۔ دور کیا ہوتا ہے کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو سنانا ہے، صحیح ہے۔ تو الحمدللہ غرور نہیں ہے، لیکن یہ نا قاری صاحب کی نظروں میں میں ان بچوں میں شمار ہوتا تھا کہ جو کہ وہ لائق تھے، قاری صاحب کو ٹائم پر سبق سناتے تھے، اور ٹائم پر جو ہے نا وہ سب کی سناتے تھے، منزل سناتے۔ منزل کیا ہوتی تھی؟ منزل یہ ہوتی تھی کہ جو ہے نا وہ آپ نے جتنے بھی سپارے حفظ کر لیے نا، جتنے بھی سپارے یعنی کہ پیچھے حفظ کر لی، اس کو کہتے تھے منزل۔ تو منزل روزانہ 1.5 سپارہ سناتے تھے۔ کیسے سناتے تھے؟ مان لیں کہ میں نے 15 سپارے حفظ کیے ہوئے ہیں، صحیح ہے۔ تو روزانہ میں 1 سے شروع ہو جاتا ہوں، میں نے 1 سپارہ اور آگے والا آدھا سپارہ، 1.5 سپارہ ہو گیا، اور پھر دوسرے دن جو آدھا سپارہ رہ گیا نا وہ آدھا سپارہ، پھر آگے والا 1 سپارہ، یعنی کہ 1.5 جو ہے نا سپارہ وہ روزانہ سناتے تھے، صحیح ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 12 بجے روٹی ہوتی تھی۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ایک دن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ہفتے کو جو ہے نا وہ چھٹی ہو جاتی تھی 4 بجے، اتوار کی جو ہے نا وہ چھٹی ہوتی تھی۔ تو ہفتے کو تو میں شام کو 4 بجے چھٹی کر کے گھر آ جاتا تھا، اتوار کو پھر چھٹی منا کر پھر جو ہے نا وہ صبح پیر والے دن جو ہے نا وہ صبح جو ہے نا 8 بجے دعا میں دینا ہوتی تھی نا، 8 بجے سے پہلے جو ہے نا وہ ادھر پہنچنا ہوتا تھا۔ تو میری روٹین یہ تھی، مجھ سے نا قاری صاحب اس وجہ سے نا بہت ناراض ہوتے تھے اور بہت نا خفا تھے کہ تم ہر اتوار کو ہر پیر کو لیٹ آتے ہو، اور لیٹ آنے کی وجہ سے میرا سبق بھی رہ جاتا تھا اور سب کی بھی رہ جاتا تھا، کیونکہ سب کی بھی رہ جاتی تھی۔ منزل تو میں چلو سنا ہی لیتا تھا، صحیح ہے۔ تو 1 دن 2 دن تو میرے ہر ہفتے ایسے یعنی کہ نا ضائع ہو جاتے تھے۔ تو قاری صاحب مجھے یہ اس وجہ سے بہت ڈانٹتے تھے کہ تم نا ہر ہفتے نہ جایا کرو، تم 2 ہفتے بعد جایا کرو۔ تو ایک دن کیا ہوا، ہفتے کو میں چلا گیا چھٹی کر کے، پیر والے دن آیا لیٹ، پیر والے دن میں سبق نہیں سنایا۔ تو منگل والے دن جو ہے نا میں سبق کون سا سنا رہا ہوں جو میں نے ہفتے کو سنایا تھا۔ اتوار کا دن بھی گیا، منگل کا دن بھی گیا، اور جو نہیں اتوار کا گیا، پیر کا گیا، اور منگل والا دن بھی گیا، کیونکہ میں پچھلا سبق سنا رہا تھا۔ تو پچھلا سبق سنا رہا تھا نا ہفتے والے دن، تو قاری صاحب کہتے ہیں صبح فجر کے بعد تو کہ تم یہ کیا سبق سنا رہے ہو، یعنی کہ تم پچھلا سبق سنا رہے ہو۔ تو میں نے بہانہ جو کہتے ہیں کہ لگا لیں کہ میں نے کہا قاری صاحب جو تھا نا تھوڑا نا کچا ہو گیا تھا، کہہ لیں کہ تھوڑا سا نا، تو میں نے کہا تھوڑا پھر رپیٹ کر لیں۔ تو قاری صاحب کو غصہ آ گیا تھا۔ قاری صاحب قسم بہت ہی اچھے تھے، بہت ہی مخلص تھے، لیکن نا پڑھائی کے معاملے میں نا وہ کسی کو نہیں یعنی کہ نا معاف نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ پڑھائی آپ سنائی جائیں، سبق سب کی منزل سنائیں، جو مرضی کرے، یعنی کہ پیار سے کچھ بھی نہیں قاری صاحب کہتے تھے۔ تو میں نے لیٹ سنایا، تو قاری صاحب جیسے ہی اٹھے نا، جب قاری صاحب اٹھ جاتے تھے نا اپنی سیٹ سے، پھر اگلے بندے کی خیر نہیں۔ اٹھتے پیسے نہیں مارتے تھے، مارتے بھی تھے نا سبق کی وجہ سے ہی مارتے تھے، یعنی کہ پڑھائی کی وجہ سے ہی مارتے تھے۔ تو قاری صاحب اٹھ گئے، قسم سے قاری صاحب نے مجھے اتنا وجایا کہ میرا
پیشاب نکل رہے مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ قسم سے میرا اس زندگی میں وہ مجھے پہلی دفعہ مار پڑی تھی، تب میرا پیشاب نکل گیا درمیان میں۔ کیا کہ کچھ ہوتے رہتے بچپن میں، اب شرمانا کیا ہوا واقعہ الحمدللہ پڑھائی کے دوران ہوا ہے، مار کھائی ہے، صحیح ہے۔ تو ادھر نا نیچے قلین بچھے ہوتے تھے، اوپر جو ہے وہ پنکھا چل رہا تھا، کیمرہ بھی چل رہا تھا، تو میرا یار چھوڑو، پیشاب نکل گیا میرا۔ تو کر سے ہم نے کہا یہ کیا کیا ہے، دفعہ ہو جاؤ باہر، دفعہ ہو جاؤ۔ پھر نا لڑکے نے صاف کیا جو بھی ہے کلین وغیرہ، پھر میں واش روم میں چلا گیا تو نا لڑکا جو ہے نا وہ میرے لاک اپ کی چابی لینے آیا۔ ہر ایک لڑکے کی نا علیحدہ علیحدہ لاک اپ بنا ہوتا تھا۔ لاک اپ کیا کہ نا دیواروں میں ڈبے بنے ہوتے تھے نا، تو ہر ایک ڈبے پہ نام لکھا ہوتا تھا۔ تو نا گن کے نا ایک کلاس کو اتنے ڈبے دے دیے جاتے تھے کہ جتنے ان کی اس کلاس کی تعداد ہوتی تھی بچوں کی، تو وہ ہر ایک بچے کو ایک ایک ڈبہ مل جاتا تھا۔ میرے ڈبے کی نا جو ہے وہ چابی لڑکا لے گیا، میرے کپڑے لے کر آیا، استری کیے مجھے دے گیا۔ پھر میں ناشا کے کپڑے پا کر جب گیا نا واپس تو قاری صاحب نے نا میرے لیے جوس منگوایا، الحمدللہ جوس منگوا کر مجھے پھر سمجھایا پیار سے، تو پھر جو ہے نا وہ میری سمجھ میں آیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایسا کبھی نہیں کیا قسم سے اس کے بعد میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا۔ تو یہ جو لمحات تھے نا قسم سے بہت ہی دلکش، میں آپ کو کبھی اپنا مدرسہ دکھاؤں گا قسم سے۔ ہر ایک مدرسے میں، ہر ایک کمرے میں علیحدہ علیحدہ ایک جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے، یہ کیمرہ لگا ہوتا تھا۔ 3 ٹائم جو ہے نا وہ ہمیں کھانا ملتا تھا، 3 ٹائم ہی مختلف ہوتا تھا، یعنی کہ صبح چنے تھے نا تو دوپہر کو جو ہے گوبھی گوشت، آلو، شام کو آلو گوشت، اس طرح یعنی کہ نا تینوں ٹائم جو ہے نا وہ مختلف ہوتے تھے۔ اور یعنی کہ عام طور نا مدرسوں میں بچے کپڑے خود دھوتے ہیں، تو وہاں وہ نا یعنی کہ وہاں الحمدللہ ہمارے لیے انہوں نے نا ایک دھوبی رکھا ہوا تھا، وہ ہمارے کپڑے دھوتا تھا۔ یعنی کہ 14-15 کلاسیں تھیں تو وہ نا ہفتے میں نا ایک دن 2 کلاسوں کی باری تھی، پھر اگلے دن پھر 2-3 کلاسوں کی باری تھی، اس طرح نا یعنی کہ دن لگے ہوئے تھے، باری لگی ہوئی تھی کہ اس دن اس کلاس کی بچوں کے کپڑے دھلنے ہیں، تو ہمارے بھی اس طرح دھلتے تھے۔ تو الحمدللہ بہت ہی نا ادھر نا مزہ آتا تھا قسم سے۔ تو اب مجھے نا میری بدقسمتی یہ تھی قسم سے کہ مجھے اب بڑا دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم کہ میں نا بیچ میں چھوڑ کے آ گیا، میں نے پورا مکمل حفظ نہیں کیا تھا، سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم۔ میں آپ کو کسی دن اپنے مدرسے کی وزٹ کرواؤں گا اور اپنے جو ہے وہ استاد محترم سے مناؤں گا، اللہ تعالیٰ ملواؤں گا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی دے اور ترقیاں دے کہ خدا کی قسم انہوں نے نا بہت زور لگایا تھا میرے لیے کہ تم آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تم حفظ کر لو، لیکن میری بدقسمتی کہ میں نہ گیا۔ چلو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، صحیح ہے۔ یہ جو ہے وہ الحمدللہ میری جو ہے نا وہ کہہ لے کہ زندگی کی جو ایک خوبصورت لمحہ تھا۔ تو آگے بھی میں انشاءاللہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، ساتھ رہیے گا انشاءاللہ میرے، صحیح ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ کا شکریہ دل سے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور ایک اور آسان میرے اوپر کر دیجئے گا کہ میری ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ مدرسے کا وزٹ بھی کرواؤں گا انشاءاللہ کبھی کسی دن، انشاءاللہ ساتھ رہیے گا، ساتھ جڑی رہیے گا۔ جب میرا چینل گرو ہوگا نا انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا ایسا مدرسہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا قسم سے، جو وہ مدرسہ ہے قسم سے 3 منزلہ مدرسہ تھا، اور ہر ایک کمرے میں جو ہے نا وہ ایک علیحدہ کیمرہ لگا ہوتا تھا قسم سے۔ بڑا ہی نا اس مدرسے میں جو وہ آرائش اور سہولیات تھی نا وہ کہیں نہیں ہے قسم سے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دل سے شکریہ۔ اللہ حافظ۔